بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھیے، جب آپ انسان اور انسان کے کریشن پر غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم انسان ایک عاجز مخلوق ہیں، ایک ہیلپلیس کریچر ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایکسٹرنل سپورٹنگ سسٹم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ انسان اس بات کے لیے مجبور ہے کہ اس کے ایگزسٹنس اور اس کی باڈی کے باہر سپورٹ سسٹم موجود ہو۔ اس کے بغیر اس زمین پر ایک انسان بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان زندہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کنٹینیوس بیسس پر آکسیجن فراہم ہو۔ انسان اس زمین پر اسموتھلی واک کرے، رن کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس ہو۔ خود یہ پلانٹ، ارتھ پلانٹ، اپنے آربٹ پر گردش کرتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ارتھ پلانٹ کے پاس گریویٹیشنل فورس ہو، مناسب انداز میں گریویٹیشنل فورس ہو، تاکہ یہ اپنے آربٹ اور اپنے ایکسس پر جمع رہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس زمین پر بالکل ایک عاجز، ہیلپلیس اور بے بس مخلوق ہے۔ انسان کی اس بے بسی اور انسان کے اس ہیلپلیسنس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس دنیا میں ایک شکر گزار مخلوق بن کر زندگی گزارے۔ انسان اس پر غور کرے اور پھر اپنے اندر تھینک فلنس کی فیلنگز کو ڈیولپ کرے۔ لیکن ہم یہ پاتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں انسانوں کی اکثریت اور میجورٹی جس فتنے میں پڑی ہے وہ ہے تھینکلیس ایٹیٹیوڈ۔ ہر انسان ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ جس انسان کے پاس بھی بیٹھیے، اس کے پاس مسائل اور شکایت اور کمپلین کا دفتر کھلا ہوا ہے۔ ہر انسان اس بات سے تھک نہیں رہا ہے کہ وہ کمپلین کرتا رہے، کبھی ایک چیز کی، کبھی دوسری چیز کی۔ حالانکہ انسان جن چیزوں کا کمپلین کرتا پھرتا ہے، اس سے بلین ٹائم امپورٹنٹ چیزیں اس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کے امپورٹنس اور اہمیت کو سمجھے تو پھر انسان شکر کے جذبے سے بھر جائے گا، وہ تھینک فلنس کی فیلنگز میں جیے گا، وہ احساس شکر کے ساتھ زندگی گزارے گا، کیونکہ وہ یہ جانے گا کہ اگر اس کے وجود کے لیے ایکسٹرنل سپورٹنگ سسٹم موجود نہ ہو تو پھر وہ اس ارتھ پلانٹ پر ایک مومنٹ کے لیے بھی سروائیو نہیں کر سکتا ہے۔ کریٹر آف دی یونیورس نے تمام مخلوقات، تمام پرانیوں کے لیے لائف سپورٹنگ سسٹم پرووائڈ کر رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہیومن بینگ، بلکہ کوئی بھی کریچر اس ارتھ پر اس لائف سپورٹنگ سسٹم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری مخلوقات کے برعکس
انسان سے ایک اور چیز مطلوب تھی، اور وہ کیا کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے، وہ اس کو دیے گئے لائف سپورٹنگ سسٹم پر کانٹمپلیشن کرے، اس کو لے کر یہ سوچے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ لیکن ہر انسان اس معاملے میں بے خبری کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ہر انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے کہ اس کو اس سب سے بڑے فینومینن کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے، اسلامی ٹیچنگز کی اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام میں جن جذبات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، جس سوچ کو سب سے زیادہ ڈیولپ کرنے کی ٹیچنگ دی گئی ہے، وہ ہے شکر اور صبر، تھینکفلنس اینڈ پیشنس۔ انفارچونیٹلی ہر انسان ان دو صفات سے آلموسٹ خالی ہے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کا اوپننگ سنٹنس اس طرح ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کا پہلا ہی اسٹیٹمنٹ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں تعریف سے مراد ہے شکر۔ تو قرآن کا پہلا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ تمام شکر، ہر طرح کا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن کا یہ اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں شکر کی، تھینکفلنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کو میں ابھی عرض کر رہا تھا، یعنی انسان کا ایک عاجز مخلوق ہونا، ہیلپ لیس مخلوق ہونا۔ انسان ایک ہیلپ لیس کریچر ہے۔ اس کے مقابلے میں کریٹر آف دی یونیورس قادر مطلق ہے، آل مائٹی ہے۔ اگر آل مائٹی ہمارا لارڈ اللہ ایشور ہماری اس ہیلپ لیسنس کی تلافی نہ کرے، اس کو کمپنسیٹ نہ کرے، تو انسان کا وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر انسان کی آنکھیں کام کرنا بند کر جائے، انسان کی آنکھوں کے اندر ریٹینا کے اوپر پکچر نہ بنے، لیور اپنا فنکشن چھوڑ دے، کڈنی پیوریفیکیشن کا کام چھوڑ دے، ہارٹ بلڈ پمپنگ کا ورک چھوڑ دے، تو کیا انسان کا وجود اس زمین پر بچے گا؟ اگر انسان کے لیے آکسیجن کا سپلائی بند ہو جائے تو انسان کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم انسان ان چیزوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن کی ایک آیت اس طرح ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے تمہیں بتایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا رب اپنی نعمت تمہارے اوپر بڑھائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، تم تھینک لیس ہو کر زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے شکر کی اہمیت کا، کریٹر آف دی یونیورس کا، اللہ کا یہ پرومس ہے کہ جو بندہ حقیقی معنوں میں شکر کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے گا،
اللہ اس کے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا، اپنی بلیسنگز اور اپنے فیور کو اور زیادہ بڑھائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں تھینکفلنس کی فیلنگز کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے لیے اپنی نعمت میں اضافہ کرے گا اور آخرت میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اگر انسان اس دنیا میں شکر کے ساتھ زندگی نہ گزارے تو پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیور سے وہ محروم ہوتا چلا جائے گا اور آخرت کے ابدی باغ میں اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری، تھینک لیسنس، انسان کا ناشکرہ ہو جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اس کی وجہ بہت ہی زیادہ واضح ہے، اسپشٹ ہے۔ وہ کیا کہ انسان کو اللہ نے تمام قیمتی چیزیں دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان ان چیزوں کا ایکنالج کرے، وہ ان چیزوں کا اعتراف کرے، اور نعمت کے اعتراف کے بعد وہ نعمت کے دینے والے یعنی اپنے منعم، اپنے گیور کو ایکنالج کرے، وہ خدا کا شکر کرے۔